قلم کا لمس ہو تو لفظوں میں جان آتی ہے، یہی وہ تحفہ ہے جو نسلوں کو شعور دیتا ہے۔ اقبال علیہ رحمہ سے کسی نے پوچھا کہ تلوار زیادہ طاقتور ہے یا قلم؟ آپ علیہ رحمہ نے فرمایا کہ تلوار سے تو صرف ایک انسان کو مارا جا سکتا ہے، مگر قلم کے ذریعے پوری قوم کی تقدیر بدلی جا سکتی ہے۔ ہمیں یہ جان کر بے حد خوشی ہوئی کہ ہمارے ناظرین، ہماری آڈینس تاریخ سے بے حد محبت کرتے ہیں اور تاریخ کو جاننے میں بہت دلچسپی رکھتے ہیں۔ آج ہم برمنگھم کے دل میں ایک چھپے پین میوزیم کی طرف رواں دواں ہیں، لیکن کچھ سوالات جنہوں نے ہمیں سوچنے پر مجبور ہی نہ کیا بلکہ ان کے جوابات دینا تھوڑے سے مشکل بھی ہیں، اور یقیناً ہم یہ تمام سوالات اپنے ناظرین سے ضرور پوچھنا چاہیں گے۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ اگر پین کی ایجاد نہ ہوتی تو انسانی تہذیب کا سفر کیسا ہوتا؟ کیا ہاتھ سے لکھنے کا فن مستقبل میں ختم ہو جائے گا؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پین کا استعمال ذہنی سکون اور تخلیقی صلاحیتوں کو بڑھاتا ہے؟ محبت برے خطوط سے لے کر کے سیاسی دستاویزات، مدارس، اسکول، کالجز، یونیورسٹیز میں پین ایک ہمیشہ مرکزی کردار رہا ہے۔ لیکن آپ کا کیا خیال ہے کہ ڈیجیٹل دور نے پین کی اہمیت کو ختم کر دیا ہے، یا آج بھی اس کی اہمیت اتنی ہی ہے جتنی ڈیجیٹل دور کے آنے سے پہلے ہوتی تھی؟ کیا آپ کے پاس کوئی ایسا پین ہے جس سے آپ کی جذباتی وابستگی ہو؟ تو کامنٹس باکس میں ہمیں بتانا مت بھولیے گا، ہم منتظر رہیں گے۔ دراصل یہ سادہ سی چیز جو آج ہمیں بہت معمولی لگتی ہے، در حقیقت ہزاروں سال کی جدوجہد اور ترقی کا ایک نتیجہ ہے۔ لیکن یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انسان نے لکھنا کب اور کیسے شروع کیا؟ آج ہم پین کی ایک ایسی دلچسپ تاریخ پر بات کرنے جا رہے ہیں جسے یقیناً سن کر آپ سب حیران ہو جائیں گے۔ ہزاروں سال قبل جب انسان نے پہلی بار لکھنا شروع کیا تو اس نے پتھر، ہڈی اور درخت کی لکڑی کو بحیثیت قلم کے طور پر استعمال کیا۔ نوکدار پتھروں کو چٹانوں پر نقش و نگار کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ پھر قدیم مصر میں لوگوں نے لکھنے کے لیے پرندوں کے پروں کا استعمال کیا۔ آپ کے خیال میں پرندے کے پنکھ سے لکھنا کیسا محسوس ہوتا ہوگا؟ پھر آیا وقت ریڈ سے بنے قلم کا۔ ریڈ اصل میں ایک خاص قسم کا درخت تھا جس سے یونان کے لوگوں نے پہلی بار قلم بنایا، اور پیپرس کے درخت سے کاغذ کو ابتدائی شکل میں ڈھالا۔ لیکن یہاں سوچنے کی بات یہ ہے کہ اگر اس دور میں قلم سے لکھا کوئی جملہ غلط لکھ دیا جائے یا وہ ٹھیک طریقے سے لکھا نہ جا سکا ہو، کوئی بیک سپیس کا بٹن یا کوئی ڈیلیٹ کا بٹن تو تھا ہی نہیں، تو وہ اسے مٹاتے کیسے ہوں گے؟ اور رہی بات آج کے جدید دور کی، جہاں ہم ان سہولیات کے بغیر لکھنے کا تصور ہی نہیں کر سکتے۔ وقت گزرا اور انسان انقلاب کی دنیا میں داخل ہوا، اور 19ویں صدی میں برمنگھم، جس شہر میں اس وقت ہم موجود ہیں، دنیا کا پین بنانے کا مرکز بن گیا۔ ہم اپنے ناظرین کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ ایک وقت تھا جب دنیا کے 75% پینز صرف برمنگھم میں بنائے جاتے تھے۔ ذرا سوچئے کیسے لوگوں کی زندگی میں تبدیلی آئی ہوگی جب وہ ان جدید پین سے لکھتے ہوں گے۔ یہاں ہم اپنے ناظرین سے ایک سوال پوچھنا چاہتے ہیں، کیا آپ نے کبھی اسٹیل نب
پین استعمال کیا ہے جسے ہم عام زبان میں فاؤنٹین پین بھی بولتے ہیں۔ ہمیں یقین ہے کہ آپ میں سے بیشتر لوگوں نے فاؤنٹین پین کا استعمال ضرور کیا ہوگا۔ 1938 میں ایک ہنگری کے صحافی جس کا نام لوزائلو بائرو تھا، اس نے بال پوائنٹ کو ایجاد کیا، اور جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ اس کی سیاہی سوکھتی نہیں اور یہ ہر سطح پر لکھنے کے قابل بھی ہوتا ہے، اور یوں لوگ فاؤنٹین پین سے ہٹ کر بال پوائنٹ پین کی طرف متوجہ ہوئے۔ یہ وہ دور تھا جب فاؤنٹین پین کے زوال کا وقت شروع ہوا۔ قلم اٹھاؤ تو نیت ہو سچ لکھنے کی، ورنہ خاموش رہنا بہتر ہے جھوٹ کہنے سے۔ ہمیں کیا معلوم تھا کہ ایک دن بال پوائنٹ پین کی جگہ بھی ڈیجیٹل دور آن لے گا۔ یقیناً آج آپ سب کے پاس ڈیجیٹل پینز ہیں، موبائل فونز ہیں، ٹیبلٹس ہیں جو کہ کاغذ کی جگہ پر استعمال ہوتی ہیں۔ آج کل سبھی لوگ کاغذ کی بجائے ٹیبلٹس پر لکھتے ہیں، لیکن ہمارا سوال یہ ہے کہ کیا وہ احساس جو ہاتھ سے لکھنے میں ہوتا ہے، جو قلم کو اپنے ہاتھ میں لے کر کے کاغذ پر لکھنے سے ہوتا ہے، کیا ڈیجیٹل ڈائریز اور ڈیجیٹل پینز ہمیں یہ احساسات اور جذبات دے سکتے ہیں؟ ہمیں آج موقع ملا کہ ہم خود اپنے ہاتھوں سے فاؤنٹین پین کی نب کو بنا سکیں، اور اسے بنانے کے بعد یہ محسوس کر سکیں کہ ہاتھ سے بنے ہوئے قلم سے لکھنے کی تاثیر کیسی ہوتی ہے۔ اسٹیل نب بنانے کے چند مراحل جن کا تجربہ ہم نے اپنے ہاتھوں سے لیا، وہ یہ کہ سب سے پہلے ایک سادہ پتری کو اس آلے میں رکھ کر دبایا جاتا ہے، جس سے یہ پتری نما دھاری ایک سادہ سی نب کی شکل ڈھال لیتی ہے، اور پھر اس نب کو دوبارہ سے دوسری ڈائی اور پھر تیسری ڈائی میں ڈال کر کچھ اس انداز سے دبایا جاتا ہے کہ وہ گول اور نوکیلی ہونے کے ساتھ ساتھ لکھنے کے قابل بھی ہو جاتی ہے۔ ہمیں یہاں پر آ کر کے یہ بھی معلوم پڑا کہ یہ نہایت مشقت طلب اور تھکا دینے والا عمل ہے۔ یہ کام 19ویں صدی کی خواتین سے بطور مزدوری کے طور پر لیا جاتا تھا، اور اس کے عوض چند سکے دے دیے جاتے تھے، جن سے ایک مزدور شخص کا پیٹ پالنا بہت مشکل تھا۔ ہم تو اب بھی یہی سوچ رہے ہیں کہ اگر قلم نہ ہوتا تو کیا ہوتا؟ اگر قلم ایجاد نہ ہوتا تو کیا انسان اپنی تاریخ، ثقافت اور علم کو اگلی نسل تک پہنچا پاتا؟ سوچئے تو کہ اگر قلم نہ ہوتا کہ دنیا کی بڑی علمی کتابیں کس طرح محفوظ کی جاتی؟ بغیر قلم کے کیا سائنس، فلسفہ اور فنون لطیفہ اتنی ترقی کر پاتے؟ ہمیں نہ جانے ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ پین کا دور ختم ہوتا جا رہا ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ قلم کا دور واقعی میں ختم ہوتا جا رہا ہے، یا یہ ہمیشہ ہمارا ساتھی بن کر رہے گا؟ تعلیم کا نظام کیسا ہوتا؟ کیا انسانی تہذیب اپنے موجودہ ترقی یافتہ دور تک پہنچ پاتی، یا ہم ابھی تک ایک قدیم طرز کی زندگی گزار رہے ہوتے؟ یہ تمام سوالات کے جوابات ہم اپنے ناظرین پر چھوڑتے ہیں۔ ہم آپ کے جوابات کا انتظار کامنٹس باکس میں کریں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ خدا حافظ۔